بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کی افسوسناک خبر ملی۔ میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اس قدر جلد رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد یہ اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، بلکہ اصل رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم و غصے کے عالم میں اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے وقت بے حد خوش تھی، کہہ رہی تھی کہ اب بس اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، اور تو نے تو سچ میں ہی اس کا جنازہ نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ یقیناً تو نے ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، اور وہ بیچاری کسی کو کچھ بتائے بغیر خود ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں تو اس سے کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا، میں بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا؟ ابھی تو ہم دونوں کے رشتے میں بے حد تکلف تھا، میں چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی اور لجاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ ہوا تھا، لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی، کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تم نے میری بیٹی پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بضد تھے، کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، لہٰذا اب اسے یہیں پر دفنایا جائے گا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کے میکے سے ایک آدمی بہت ہی زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت میں یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس کے جیتے جی اس پر بے حساب ظلم کیے ہیں، اب ہم مرنے کے بعد بھی اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال ہی لیا۔ وہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی، لیکن میں پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالوں کے اندر گم تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی اور زور دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ پرے ہو اور نکلو یہاں سے۔ اب یہاں میں اسلامی طریقے سے چلے جاؤ اور یہاں تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اور پھر مجھے بھی مخاطب ہوئے بولا کہ میاں، اب تم اپنی بیوی کا ماتم کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ گے کیا؟ جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔
لہٰذا میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ اپنے کسی اچھے دوست کو اپنے دل کی ساری پریشانی سنا کر اپنے دل کا غم کچھ ہلکا کر لوں۔ تبھی میں نے جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو میرا موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کہیں راستے میں گرا آیا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی پھلکی تھی۔ میں اس وقت یہ فرق محسوس نہ کر سکا تھا، لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی بھول آیا تھا۔ فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا وہیں پر پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری متلاشی نگاہیں ارد گرد موجود تمام قبروں کے اوپر اور نیچے اپنا موبائل تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے کہیں پر بھی اپنا موبائل فون نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب ہی ایک بڑا شخص میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شاید اس قبرستان کا گورکن تھا۔ چاچا، میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا ہوں، وہی ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کہیں تو اپنا موبائل قبر کے اندر تو نہیں گرا گیا؟ چاچا نے بڑی ہی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل جب میں قبر کے اندر دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے گر گیا تھا۔ یہ بات سوچ کر میں لرز گیا۔ میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے جس میں میری بیوی دفن ہے۔ لگتا ہے اب مجھے یہ قبر کھودنی پڑے گی۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو، حد ہوتی ہے۔ خبردار اگر تم نے قبر کھودنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے یہاں آ جائیں گے اور وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا۔ وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کو تم نے قتل کیا ہے۔ وہ شخص بولے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو مسئلوں کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہوئیں۔ میرے خیال میں وہ ایک گورکن تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس کے گھر والے مجھ سے اس بات کو لے کر پہلے ہی ناراض تھے کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد اتنی جلدی کیسے مر گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی کا میکے کا قبرستان ہے، اس لیے اس شخص کو میرے بارے میں اتنی معلومات ہیں۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیل نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ گورکن عجیب تھا کہ جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران تھا اس وقت۔ غم اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہو گے۔ بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر نیا فون خرید لو۔ ماں کی یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، امی جان، اس موبائل پر تو میرے کافی جاننے والوں کے نمبرز موجود تھے، اور اس موبائل کے جانے سے وہ سارے نمبر بھی جاتے رہیں گے۔ آپ مجھے پیسے دے دو، میں 1 ماہ کے بعد واپس لوٹا دوں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دیے، میں نے جا کر ایک نیا فون خرید لیا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی، لیکن پھر ایک رات کا وقت تھا اور میرے موبائل فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ لیکن جب اچانک سے تھوڑے سے سگنل نمودار ہوئے تو میں نے جو پہلا نمبر ملایا وہ میرے پرانے موبائل کا تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے بے ارادی طور پر ایسا کر رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر کے اندر گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا،
کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی۔ یہ بیل سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگا کہ میرا موبائل قبر میں اور وہاں پر بیل جا رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون ریسیو کر لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا کہ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے مجھے پوچھنے لگی۔ ماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پہلے تو موبائل کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے، اب کیا آفت آ پڑی ہے کہ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد میری ماں کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا اور وہ تھا میری بیوی کا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں۔ اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ لیکن میں نے جیسے ہی قبرستان کے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن ملا۔ ارے میاں، یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے چلے آتے ہو؟ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کیا کام ہے؟ قبر کھودنا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ارے میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتہ میں یہاں کا گورکن ہوں۔ میں نے گورکن کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں۔ اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس جا کر اس کے بارے میں معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب میں گورکن نے ساری بات سن کر میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، اس لیے کہ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ مجھے پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ لہٰذا میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر قصہ کیوں کر رہے تھے، غصہ کیوں کر رہے تھے۔ کبھی میرا ہاتھ وہاں پڑی ایک پیالی پر لگا اور وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور سب کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کی ہو۔ بیٹا، تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ ماں جی، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کے چہرے پر ایک امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا، آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہو کہ میرے بھانجے کو تم جانتے ہو، کافی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان والے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر میں غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی، آپ کا کام کرا دوں گا، لیکن ابھی میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔
بیٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ ایک بار اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں کہ میں نے جو کچھ سنا تھا اور جو کچھ جانتا تھا، یہ سب سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی قبر کھول لوں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا، وہ بھی اس وقت جاگ رہا نہیں ہوگا۔ اس کو لگتا تھا کہ اب میں تھک ہار کر چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو قبر کی سلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ ویسے بھی میں اس وقت اتنے جوش اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سلیں ہٹائیں تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے۔ میں اس قدر حیران اور پریشان تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں، ہنسوں، روؤں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں میری بیوی نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون لینے آیا تھا، لیکن ایک نیا قصہ ہی کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے پہلے مجھے لگا جیسے میرا موبائل قبر کے اندر نہیں رہا، بلکہ کوئی میرے فون کو چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے بات سنی تو وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر تک ایسی آواز آتی رہی جیسی ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ پھر میرے کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک میں اس کے نام کا قرضہ ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ سب کچھ سن کر بیوقوف بھی بن جاتا، لیکن پھر میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے سنائی بھی دے؟ یہ چیز کوئی جھوٹ یا ڈرامہ لگتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر کے اندر کیمرہ اور مائک رکھا، کوشش کی تھی، لیکن آج تک کوئی بھی فرشتے کی آواز سنائی نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سن لے۔ بس وہیں سے مجھے شک پڑ گیا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی۔ جب میں نے قبر کھودی اور مجھے وہاں کچھ بھی نہ ملا تو میں یہ دیکھ کر اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے، لیکن میری بیوی وہاں اس قبر کے اندر موجود نہیں۔ یہ سن کر میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے بےہودگی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے اور وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی بیوی کے بارے میں تو میں برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ ان لوگوں کو تو میں ظالم، جلاد یا قصائی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ لڑنے، جھگڑنے اور مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات کبھی نہ سنتے۔ وہاں سب کام چھوڑ کر اب میں صرف
اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا، کیونکہ وہ میرا کزن بھی اسی گھر سے اسی دن سے غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر، میں پوچھتا پوچھتا وہاں کے بس اڈے پر پہنچا اور وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ اب یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہ تھی، اور میں اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس تک کیسے پہنچا، یہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج مجھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ پورے ایک ہفتے کے بعد، اس کے گھر کو ڈھونڈنے کے بعد، جب میں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا دستک دینے والا تھا، تو میرے دل میں آنے والے تمام سوالوں کا جواب مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی اٹھ رہے تھے، وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ دروازہ کھول کر سامنے آنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیوی کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھک ہو گیا۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یوں ہی یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ سب لوگ حیران تھے، اور میری بیوی کے چہرے پر بھی پشیمانی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا چلا جاتا۔ میں نے لا کر اسے گاڑی کے اندر پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو، تم نے اسے ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا اور اسے کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے، اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا بھی تھا، میری بیوی کا کزن، اس کے گھر اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کا نام نذیر تھا۔ جب نذیر کے ساتھ اس کی بے تکلفی بڑھی تو نذیر نے اسے لالچ دیا کہ وہ اسے شہر میں ماڈلنگ کروانے کے لیے لے کر جائے گا، وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ اس نے اسے اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائیں۔ جب اس کی کافی تصاویر بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اس کی بات ماننے کے لیے۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی، لیکن اس کے بھانجے نے پھر بھی میری بیوی کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ میری بیوی کے گھر آتا اور اس نے میری بیوی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تو اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ میری بیوی 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا اور اس کو اس شخص کے چنگل سے بچایا اور میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ ایسا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔